ایسے جب کلمے کی طاقت دل کے اندر لے کر جب مسلمان کہیں بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، لیکن کلمے کی طاقت کے بغیر ہے تو وہ بات بے وزن ہو جاتی ہے، اس بات میں وزن نہیں ہوتا۔ مال کی طاقت والا ایک آدمی دستخط کرتا ہے کسی چیک پر، تو اس چیک کے اس دستخط پر وزن ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی پوری کاپی لے کر پوری کاپی کو دستخطوں سے بھر دے تو اس کا وزن ہوگا کچھ؟ پوری کاپی کے 50 صفحے دستخطوں سے بھر دیے تو 50 صفحوں بھر کی ساری دستخطیں مل کر بھی چھوٹا سا کام نہیں بنائے گی، یہ ساری دستخطیں ساری سگنیچرز بیکار ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ کا یقین لے کر کوئی آدمی بولتا ہے تو اس بول میں طاقت ہے، اس میں وزن ہے، اس سے بڑا وزن اور کوئی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دنیا کے انسانوں کو یہی سمجھا کہ ہر آدمی پاورفل بن سکتا ہے، ہر آدمی پاورفل بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلمے کی طاقت کے ذریعے سے اپنے اللہ سے جڑ جاوے، اپنے اللہ پر یقین کرے، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر اور اس کے صفات پر آدمی یقین کرے، اس کے علاوہ کہیں اور متوجہ نہ ہو، ساری توجہ کا مرکز اسی کو بناوے، ہر وقت اسی میں لگا رہے، اپنے دل کا دھیان، اپنے دل کی توجہ اسی اللہ میں رہے، یہ ہر بندے سے مطلوب ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ نے انسان بنایا ہے، آدمی کے ساتھ ضرورتیں وابستہ ہیں، تو کھائے گا، پیے گا، کمائے گا، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہے گا، اس کو چھوڑنے کو نہیں کہا اسلام نے، اسلام نے ان چیزوں کو ترک کرنے کو نہیں کہا، دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا، دنیا میں رہے گا آدمی، بلکہ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جانے سے منع کیا، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جانے کو منع کیا اور سختی سے منع کیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، سنیاس اسلام میں نہیں ہے۔ سنیاس ہوتا ہے اور مذہبوں میں کہ سنیاس لے لیا آدمی نے، بھی بچوں کو، کاروبار کو، دنیا کو، سماج کو آدمی چھوڑ کے چلا جاوے، اس سے منع کیا۔ بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ سماج کے ساتھ رہے۔ کس کے ساتھ رہے؟ بولو نا بھائی، کس کے ساتھ رہے؟ زیادہ سماج کے ساتھ ہی رہے ہر وقت، بلکہ صرف اپنا سماج چھوٹا نہ بنا لے۔ کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اپنا سماج اپنی سمجھ کے حساب سے نہ بناوے۔ ابھی تو ہر ایک نے اپنا سماج اپنی سمجھ سے بنایا ہے، اس لیے بعضوں نے اپنا اصل سماج چھوڑ دیا ہے، جو ان کی اصل برادری ہے، کہ بھئی یہ کیسے بیکورڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، تو وہاں سے وہ نکل گیا۔ حالانکہ اسی میں ماں باپ بھی ہیں، اسی میں بھائی بھی رہتے ہیں، اسی میں چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اسی میں دادا کے دوست رہتے ہیں، ان کے دوستوں کی اولاد ہے وہاں پر، لیکن آدمی کو ایسی سمجھ آئی کسی راستے سے کہ یہ بیکورڈ سوسائٹی ہے، اپنے اس سوسائٹی میں نہیں، اور اس نے اپنا سماج ایک الگ بنایا ہے۔ کوئی کالونی میں جا کر، جہاں اس کی نظر میں کہ فارورڈ سوسائٹی ہے، یہ ایڈوانس ہے یہ لوگ، تو وہاں جا کر بسا ہے، تو وہاں 50-60 مکان ہیں، وہ 50-60 کے ساتھ بھی سیٹ نہیں ہے، اس میں سے 5-10 کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا سماج یہ ہے۔ ان کی خوشی میں آدمی جاتا ہے فخر سے، ان کی غمی میں آدمی شریک ہوتا ہے۔ وہاں کسی کا جنازہ ہو جائے رات میں فارغ ہے تب بھی جانے کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں ڈیوٹی کا ٹائم ہے، لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی میں میت تھے گئے لوچے تو کیا ہمارے روکا اوپر سے آدمی وہاں رک جاتا ہے کہ اپنی سمجھ سے سماج طے کیا اس نے، اپنی سمجھ سے۔ اور اسلامی جو طرز تعلیم ہے کہ اس میں آدمی کو کہا کہ پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، شیخ بھی ہو، اور قسم قسم کی جتنی قومیں ہیں، سب
اور پورے مخلوق کے بارے میں اللہ کے الخلق عیال اللہ، کہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، پوری مخلوق، اس میں مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، سب اللہ کی عیال ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور سماج بڑا کر دیا، سماج تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ آدمی سماج چھوڑ دے یا سماج کی خوشی غمی چھوڑ دے، کیونکہ سماج میں دو بڑے بڑے موقع ہوتے ہیں، یہ خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہے یا اور کوئی مبارکباد دینے کا موقع ہے، کسی کو بچے پر، کسی کو پیسے پر، کسی کو مکان پر، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تم کو مبارک کرے، اللہ تم کو خوش۔ بلکہ ہمارے یہاں تو مبارکباد قدم قدم پر ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو، الحق اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے۔ اب دنیا میں روزانہ ہم کتنوں کو ہنستا ہوا دیکھیں گے، لیکن ہم پسند بھی کہاں کرتے کہ ہنستا ہوا دیکھے کسی کو۔ یہاں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہ اس کو مبارکباد دو اس کی ہنسی پر، اور اگلی دعا دے دو اس کو کہ اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے، ہمیشہ تجھے خدا خوشحال رکھے۔ سلام جو ہم کرتے ہیں السلام علیکم، تو سلامتی کی دعا ہے وہ کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم پر ہو۔ تو کتنا سماج سے جوڑا ہے اسلام نے، سماج سے کتنا جوڑا ہے اور صحیح طریقے سے جوڑا ہے، اور اس طرح جوڑا ہے کہ کسی پر آدمی بوجھ نہیں بنے گا۔ دنیا میں جتنے سماج ہیں ایک دوسروں پر بوجھ ہے، رسم و رواج ہے، بس بوجھ ہے۔ شادی ہوئی تو اب اس پر ساری قوم بوجھ بنے گی، کسی کے گھر میں شادی ہے تو پوری قوم اس پر بوجھ بنے گی کہ سب کے لیے کھانا پکانے کا، پھر پکانے کا ایسا جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسی کیپیسٹی اس کی ایسا نہیں، کہ سماج یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہال کرائے پر رکھے بڑا، اس کا 50,000 لاکھ روپے کا کرایہ ہو، پھر سماج یہ چاہتی ہے کہ 3-4 قسم کے سالن ہو، روٹی ہو، چاول ہو، بریانی ہو، مٹھائی ہو۔ تو یہ سارا بوجھ کس پر ہے؟ کس پر ہے بوجھ؟ ایک آدمی پر بوجھ ہے، تو سماج لوڈ بنی ہوئی سن۔ ایسے سماج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ تم ایسا سماج مت بناؤ جو غریب کو غریب سے غریب تر کر دے، اس سے منع کیا۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی جس تعلیمات میں ہمدردی اور خیر خواہی ہے، ہاں اس میں مکلف نہیں کیا کسی کو اس طرح کی کسی چیز کا، بلکہ سماج کو مکلف کیا کہ خوشی کے موقع پر جاوے اس آدمی کے پاس جس کا نکاح ہو رہا ہے، اور اس کو جا کر دعائیں دے کر آوے۔ اس کو کیا دے؟ دعا دے، بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر۔ نکاح ہوا ہے ہمارے بھائی کا تو اس کو نکاح کے بعد دعا دیں۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے کہ اللہ تم میں برکت دے، اللہ تجھے بھی برکت دے لگا، وبارک علیکما، اور اللہ تم دونوں میں بھی برکت دے، وجمع بینکما بالخیر، اور اللہ تمہارے جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام نے سماج سے دور نہیں کیا کسی کو، سماج سے قریب کیا اور سماج کو بڑھا دیا، کوئی فرق کے بغیر مطلق۔ جو حقوق بتائے وہ اسلامی نسبت پر حق بتائے، برادری کی نسبت پر حق نہیں۔ ہمارے یہاں دنیا میں تو لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ مسلمان ہو کر بھی چند برادریوں میں بٹے، اور حق سمجھا تو برادری کا سمجھا کہ بھئی جنازہ ہوگا تو پٹھان پٹھان کے جنازے میں جاوے، سید سید کے جنازے میں جائے، یہی ہوتا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، یہی ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ مسلمان چاہے آج مسلمان ہوا ہے، آج مسلمان ہوا ہے، حدیثوں میں حق بتایا کہ وہ ملے تو اس کو سلام کرے، پہلا حق۔
کوئی بھی مسلمان کہیں کسی جگہ ملاقات ہو اس سے تو اس کو سلام کرے، السلام علیکم. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اس کی تیمارداری کریں. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاوے، یہ حق بتایا. وہ کھانے پر بلاوے تو اس کی دعوت قبول کریں، یہ حق بتایا. پہلے ایسا تھا جاہلیت میں کہ لوگ غریبوں کی دعوت میں نہیں جاتے تھے. جاہلیت میں کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو بلاتا تو دیتا نہیں تھا، اس کا کیا ملے گا. حضور علیہ السلام نے مطلق حق بتا دیا ہر مسلمان کا مسلمان پر. اور حضور علیہ السلام نے خود اس کا اہتمام کیا کہ بعض مرتبہ کوئی فقیر آدمی آتا حضور کے پاس اور حضور کی دعوت کرتا، حضور اس کے گھر جاتے، وہ بالکل معمولی قسم کا کھانا کھلاتا، آپ خوشی خوشی اس کا کھانا کھاتے تھے اور عیب نہیں نکالتے تھے اس کہ تم نے دعوت کی اور ایسا دال چاول پکائے، چٹنی روٹی کھلاتے ہو ہم کو، یہ تو ہم گھر میں بھی کھا سکتے تھے ایسا. بلکہ خوشی خوشی اس کا کھانا کھایا اور اس کو دعا دی کہ اللہ تم کو کھلاوے، تم نے ہم کو کھلایا ہے، اللہ تمہیں پلاوے، تم نے ہم کو پلایا ہے. تو یہ ہمارا دین ہے جو بالکل سمپل ہے، آسان ہے، جو بالکل آسان ہے. آج اس کو چھوڑ کر دنیا پریشان ہے، سماج پر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر فرد ایک فرد پر اور وہ ایک فرد پورے سماج پر. کیونکہ اسلام کا مبارک طریقہ اندر سے نکلا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، الگ تھلگ رہنا نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم جو کلچر ابھی اختیار کیا جا رہا ہے وہی الگ تھلگ ہونے کا کلچر ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو کہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تنگی کی وجہ سے آدمی مکان بڑا کرے، حرج نہیں ہے. تنگی کی وجہ سے آدمی مکان بڑا کر لے، 2 کمرے بڑھا دے، اس میں حرج نہیں. لیکن جس سوچ اور جس نظریے کے ساتھ آدمی محلہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ نظریہ صحیح نہیں. وہ اپنے آپ کو سکڑ رہا ہے اور ہوتے 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 پھر 2 میاں بیوی رہ جاتے ہیں. سب سے اخیر میں کتنے رہ جاتے ہیں؟ بس 2. وہ 2 اکیلے رہ جاتے. بچے ہوتے تو بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ 2 یہ 2، اور پھر بچوں کی بھی شادیاں ہو گئے، پھر یہ اکیلے 2. پھر بچوں کی، کیونکہ وہ اسی نظریے پر آئے تھے یہاں، وہ نظریہ بچوں نے لیا ہے تو اب ان بچوں نے ان ماں باپ کو بھی الگ کر دیا، اب پھر وہ دوبارہ 2 رہ گئے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اسلام نے تو ایک وسعت والی زندگی بتائی ہے جس میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو ثواب اور اجر کی چیز بتایا کہ جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اس کے لیے بڑا اجر ہے. اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کے ساتھ منسلک کر دیا کہ ماں باپ کو جنت اور جنت کا دروازہ بتایا. ماں باپ کو ایک کو جنت بتایا اور ایک کو باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی تاکہ رغبت کے ساتھ ان کی خدمت کریں، لالچ سے خدمت نہ کریں کہ چلو خدمت کریں گے تو کچھ پیسہ زیادہ مل جائے گا یا اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں گے وہ. بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ پراپرٹی کیا چیز ہے، دنیا کے 5-10 ایکڑ زمین اور 1 مکان یا 2 مکان، 2 فلیٹ، 2 دکانیں کیا چیز ہے؟ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ باپ جنت کا دروازہ ہے. چاہے وہ قلاش ہے، وہ فقیر ہے، وہی تیری جنت کا دروازہ ہے. اس کے پاس 1 روپیہ نہیں میراث میں ملنے والا، لیکن یہ جنت کا دروازہ ہے. ان فضائل کی بنیاد پر اٹھایا اور خدمت کرنے کو کہا کہ ماں باپ کی خدمت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور سماج کو وسعت دیں. یہ اصول ہے قوموں کے پروان چڑھنے کا اور مودتیں محبتیں پیدا ہونے کا، یہ اصول ہے. لیکن وہ اصول ترک ہے بھی، اور اتنا چھوٹا کہ اب ماں باپ بھی ماں باپ نہیں رہے. یعنی جاہلیت کی انتہا ہو گئی، جاہلیت کی انتہا ہو گئی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو رکھنے کو یا ماں باپ کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں. جاہلیت کی انتہا ہو گئی.
اس سے زیادہ جاہلیت زمانوں نے دیکھی نہیں ہوگی کبھی. اس کے مقابلے میں اسلام کی ایک مبارک تعلیم ہے جس میں سگے ماں باپ تو ہیں، محلے میں کوئی بوڑھا مسلمان ہے تو اس کی بھی عزت اکرام اور خدمت کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی تمہارے ارد گرد کوئی بوڑھا مسلمان ہے تو اس کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں. بلکہ یہاں تک تعلیم دی کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم دیا کہ اس کو فائدہ پہنچاؤ. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاوے. بھلا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاوے. اور گھریلو اعتبار سے اچھا آدمی اسے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں، ان پر ظلم نہ کریں، ان کا حق ادا کریں، کہ اس کو اچھا آدمی قرار دیا. اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یہ اسلام ہے. اس میں وسعت ہے، اس اسلام میں وسعت ہے، اس کی تعلیمات میں وسعت ہے. اس کے مقابلے کی جو زندگی ہے وہ خواہشات کی زندگی ہے. اس کے مقابلے میں جو زندگی وہ خواہشات کی ہے کہ میں کھاؤں، میں پیوں، میں اچھے کپڑے پہنوں اور میں اچھا دکھوں، میری واہ واہ ہو لوگوں میں. یہ چاہت ہے انسان کی. ان چاہتوں کو قربان کرنے کو کہا کہ ان چاہتوں کو آدمی قربان کرے. اپنا پیٹ کاٹ کر کسی کو کھلانا یہ فضیلت کی چیز ہے. کسی کا لے کر کھا جانا، کہ کسی کا دبا کر کھا جانا، کسی کا لوٹ کر کھا لینا. بلکہ ہمیں تو یہ کہا کہ بھئی اچھا مسلمان وہ نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جاوے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو. حلال پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے نہیں، اپنی حلال روزی سے پیٹ بھر کے سو جاوے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو. یہ اچھا مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے. ہمدردی سکھائی ہے، خیر خواہی سکھائی ہے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کہ سب کے ساتھ آدمی سلوک کرے. ان سب کا تعلق اندر کے ایمان سے ہے. جتنا ایمان اندر ہوگا اتنی آدمی میں ہمدردی، خیر خواہی ہوگی، اور جتنی ایمان کی کمی ہوگی اتنی ہمدردی اور خیر خواہی کی کمی ہوگی. ان ساری چیزوں کا تعلق، اس کا پاور جو ہے اندر کے ایمان سے ہے. ایمان اچھا ہوگا تو آدمی کی سوچ اچھی ہوگی. اچھی سوچ کے ذریعے سے آدمی اچھے اچھے کام کرے، کیونکہ اچھا ہی سوچے گا وہ. ایمان کے فساد کی وجہ سے سوچ میں خرابی آئی ہے. ایمان کے فساد کی وجہ سے سوچ خراب ہوئی، اور سوچ خراب ہوئی تو آدمی اپنی سوچ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اس لیے آدمی ایسی جگہ جا کر ٹھہرتا ہے جو اس کی منزل نہیں ہوتی ہے، اور خود بھی پریشان ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک زندگی بتائی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ قابل قبول دین اللہ کے وہاں وہ اسلام ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک مبارک طریقہ ہے. جب ایمان اندر آئے گا تو اسلام باہر آئے گا. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. اس لیے سب سے پہلے تبلیغ میں سب کو نکال کر یہ محنت کرواتے ہیں کہ آدمی اپنا ایمان بناوے، ایمانی پاور اندر پیدا کرے، ایمانی طاقت اندر پیدا کرے. جیسے ہمت ہوتی ہے، ہمت کہاں ہوتی ہے؟ اندر. بولو نا بھائی. سر پہ آدمی رکھتا ہے ہمت، یا جیب میں لاتا ہے. ایمان کا ہمت کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے. ایسے ایمان بھی اندر ہوتا ہے، اس کی جگہ اندر ہے. ایمان جتنی آدمی میں ہمت ہوتی ہے اتنا کام کرتا ہے. ہمت کمزور ہوتی ہے تو آسان کام بھی نہیں کر پاتا. ایسے ایمان جب مضبوط ہوگا تو اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا. نماز آسان ہوگی 5 وقت کی،
رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہوگا، بلکہ اس سے اوپر ان چیزوں میں رغبت ہو جائے گی۔ ایک تو ہے کام کرنا کہ بھائی میرے لیے آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں، کر لوں گا، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کام کی آدمی کو رغبت ہوتی۔ ایک تو آدمی کے لیے کوئی کام کرنا آسان ہے، ایک کام ہے آدمی کے ذمے، وہ کام اس کے لیے آسان ہے کہ کر دیں گے، کوئی حرج نہیں، اور یہ کہ اس کام کو کرنے کی آدمی کو رغبت ہو رہی ہے، آسان تو ہے ہی اور اس سے اوپر شوق ہو رہا ہے، تو پھر آدمی رمضان سے 2-3 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرے گا، رغبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تھے، رجب کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مہینے کا چاند، پہلے چاند کو ہلال کہتے ہیں، تو جب رجب کا چاند دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تمنا کرتے تھے اس کی، کیوں رمضان تک پہنچا دے؟ رمضان میں حلوے کھانے کے تھے، رمضان میں روزے رکھنے کے تھے، اور ان کے زمانے کے روزے کہ وہاں کوئی سحری افطاری کوئی ایسے ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، وہاں تو کھجور پر سحری ہوتی تھی، کھجور پر افطاری ہوتی تھی، کھجور، دودھ، عموماً زیادہ تر یہی ہوتا تھا، یا گوشت، باقی کوئی بھجیے، پکوڑے اور کباب اور 12 ہانڈی ایسا ویسا تھوڑا وہاں ہوتا تھا، وہ تو سب اسی پر، کھجوروں پر سحری ہو رہی، کھجوروں پر افطاری ہو رہی ہے، اور روزے میں مزے آ رہے ہیں، روزوں میں مزے آ رہے ہیں، اس لیے روزہ جتنا مشقت والا ہوتا ہے اتنا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ مشقت ہے، جب پیاس برابر لگتی ہے نا تو شام کو افطار میں جو مزہ آتا ہے، شام کو بڑا مزہ آتا ہے کہ دن بھر آدمی نے مشقت اٹھائی ہے، اور روزے کی خاص لذت ہوتی ہے، روزے کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ جیسے تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں تمباکو، تو ان کو بہت سارے ٹیسٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کا تو ایک ہی ٹیسٹ معروف ہو گیا، دن بھر 24 گھنٹے وہی کھاتے ہیں، تو ان کو دوسری باتیں بہت ساری لذیذ چیزیں زیادہ ان کو پسند نہیں آتی، ان کو اس کے مقابلے میں پوریا دے دو راضی ہو جاتے۔ ہاں آپ اندازہ کریو کہ بہت سارے تمباکو کھانے والے جو ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ کے اتنے عادی ہیں تو ان کو بہت ساری اور ٹیسٹی چیزوں میں اتنی رغبت نہیں ہوتی جتنی تمباکو میں ہو۔ ایسے جو گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، گناہوں کے، تو ان کو نیکیوں کا ٹیسٹ محسوس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نماز کا مزہ، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے کا، سجدے میں اللہ کو یاد کرنے کا مزہ، دعا میں اللہ سے لو لگانے کا مزہ، رمضان کے روزوں کا مزہ، زکوٰۃ دے کر کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کا مزہ، اور حج میں بالکل دیوانہ بن کر سارے کپڑے اتار کر 2 چادریں پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا جو مزہ ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا جو مزہ ہے، اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں بالکل میدان میں آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کا جو مزہ ہے، اور رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے، وہ گنہگاروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ گناہوں کے ساتھ جب آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے بہت سارے فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے بہت سارے پرانے لوگوں کے قصے لکھے ہیں، اس میں بادشاہوں کے قصے بھی ہیں، اور بڑے بڑے رئیسوں کے قصے ہیں، اور 2-4 ڈاکوؤں کے قصے ہیں کہ ڈاکہ کر ڈالتے تھے اور لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے، پھر جب توبہ نصیب ہوئی پھر کیا ہوا، فضیل ابن عیاض بن گئے وہ، اور وہ شرابی مالک بن دینار بن گیا جو شراب کے مزے میں مست رہنے والا آدمی تھا۔ 15 شعبان کی رات میں شراب پی تھی، کیسے شرابی ہوگا وہ آدمی؟ لیکن جب گناہوں سے توبہ کی اور پھر اللہ کی عبادت کا جو مزہ آئے تو مالک بن دینار بن گئے وہ۔ کون بنے؟ مالک بن دینار۔ پھر وہ باندھی کا قصہ ہے نا، وہ باندھی جا رہی تھی حشم ختم کے ساتھ، تو اس کو جو اس پر ایسا جادو کیا کہ پوری بدل گئی وہ، تو کوئی جادو تھوڑا کیا تھا،
وہ جو مزہ ان کے دل میں تھا نا، اس مزے کو مزے سے بولا تو وہ مزہ اس میں بھی اتار دیا، اس مزے کو مزے سے بولا تو وہ مزہ اس میں اتار دیا اور اس کا پورا رنگ بدل دیا۔ جب آدمی کو خود مزہ لیا ہوا تھا تو وہ دوسرے کو اس مزے سے کہتا ہے کہ سامنے والے کو بھی مزہ آ جاتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کی جو لذت ہے، وہ جتنا ایمان اندر پاورفل ہوگا پھر نمازوں میں مزہ آئے گا، پھر آدمی جماعت نہیں چھوڑے گا، سب کچھ چھوٹ جائے، جماعت نہیں چھوٹے گی اس کی۔ ہاں، نماز با جماعت آدمی ادا کرے گا اور شوق سے اللہ کے گھر میں جائے گا، خوشی سے جائے گا کہ میرے اللہ کا بلاوا ہے، میرے اللہ کا بولا، بڑا سے بڑا آدمی بھی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اذان کے کلمات میں وہی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان کے کلمات ہے۔ جب اندر ایمان کا پاور آئے گا تو پھر نماز میں مزہ آئے گا، اس کا کلام پڑھنے میں مزہ۔ ابھی ہم سوچیں ذرا کہ ہم سال بھر میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، سال بھر میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور سال بھر میں کتنے پیپر پڑھتے ہیں، سال بھر میں کتنے پیپر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ضرورت نہیں ہے، آدمی سال بھر پیپر نہ پڑھے تو اس کو کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، شانتی رہے گی، اتنی ٹینشن کم رہے گا، ٹینشن کم رہے گا، دماغ اس کا فریش رہے گا۔ اور قرآن پڑھے آدمی، قرآن جس کے ایک ایک حرف پر اجر ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، اور کتاب ہدایت ہے، کثرت تلاوت سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ کتاب ہدایت تو وہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کی تلاوت بھی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جتنا آدمی اس کو کثرت سے پڑھے گا، صحیح صحیح پڑھے گا اس کو، تو اتنی ہدایت ملتی جائے گی۔ مہاتما الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کسی نے سنایا کہ وہ فرماتے تھے جب آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کھول کر نیت کرے کہ اللہ میری مقدر کی ہدایت اس میں ہے، تو مجھے میری ہدایت دے دے، اور پھر تلاوت کریں۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت دے گی وہ۔ ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کو، سیدھا راستہ بتائے گی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے میں مزہ ہے، پھر آدمی سارے پیپروں کی لذت چھوڑ دے گا، گانوں کی، میوزک کی، ساری لذت چھوڑ طرف ہو جائے گی۔ قرآن میں ایسی لذت ہے کہ جن کو اس کی لذت محسوس ہوئی وہ رات رات بھر نماز میں قرآن پڑھتے تھے، رات رات بھر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تھکتے نہیں ہو۔ کتاب ہدایت یہ ہے، اس لیے اندر ہی اندر کا پاور اصل بنانے کی ضرورت ہے، ایمانی پاور۔ جتنا وہ آگے بڑھے گا اتنی ساری چیزوں میں ترقی ہوگی، نماز آسان ہو جائے گی، پانچوں وقت کی نماز پھر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوگا، کسی صورت میں نماز نہیں چھوٹے گی، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں رغبت پیدا ہو جائے گی، اور جب رغبت پیدا ہوگی تو آدمی اذان کا انتظار نہیں کرے گا۔ جن کو کھیل کود میں رغبت ہوتی ہے نا، وہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، کہ ان کو رغبت ہے، شوق ہے ان کا، تو سب سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جن کو کھانے پینے میں رغبت ہے تو وہ 40 50 60 کلومیٹر دور جا کر چائے پیتے ہیں، 60 70 کلومیٹر دور جا کے کھانا کھاتے ہیں، اس کی رغبت ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جانے کا لگتا ہے، 200 250 300 روپے کا ڈیزل جاتا ہے، اور پھر وہاں یہاں گھر میں پورا خاندان کھا لے ہوئے اتنے پیسوں میں اکیلا کھاتا ہے۔ کھانے پینے کا رغبت ہے تو اتنا خرچہ کرتا ہے، وقت بھی خراب کرتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب نماز میں رغبت پیدا ہوگی تو پھر مسلمان یہ نہیں کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اذان سے پہلے آدمی مسجد میں ہوگا، اذان سے پہلے۔ ایسے نمونے دنیا میں ہوئے، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجد کے باہر اذان نہیں سنی کبھی، پانچوں نماز کی اذان
مسجد میں جا کر سنی. وہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال ہو گئے میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی ہے. یعنی مسجد میں ہی نہیں گئے کیا؟ پہلی صف میں نماز پڑھی کہ کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. پہلی صف میں ساری نمازیں ہوئی. پھر اس کی رغبت پیدا ہوگی. اس لیے اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، ایمانی پاور ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. پھر عبادتوں میں رغبت ہوتی ہے، پھر لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا دائر، دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. ترحم ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت اعمال خیر کی طرف چلتی ہے. پھر طبیعت اپنے اندر بریک لگائے گی. بریک آدمی کے اندر ہے. ابھی آدمی لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے، گناہ سے بچا ہی نہیں جاتا ہے. بہت کوشش کرتے نماز پڑھنے کی لیکن نہیں وقت نکلتا. صبح بہت کوشش کرتے اٹھا نہیں جاتا ہے. وہ پاور تو اندر ہی ہے، وہ باہر تھوڑا ہے. الارم تھوڑی اٹھاتی ہے. بہت سارے الارم رکھے ہوتے ہیں، 10 مرتبہ بج کے بند کرتی. پھر آدمی اٹھتا ہے اندر کے پاور سے، اندر کے پاور سے. اور پولیس تھوڑی گناہوں سے بچاتی ہے. اگر پولیس بچاتی تو آج دنیا میں کوئی کرائم نہیں ہوتا، کوئی محلہ ایسا باقی نہیں ہوگا جس میں کوئی پولیس تھانہ نہ ہو. گناہوں سے بچانے کی طاقت آدمی کے اندر ہے اور نیک کام کرنے کی قوت آدمی کے اندر ہے، لیکن وہ قوت کو پانی نہیں ملا ہے تو بالکل کمزور پڑی ہے، مردہ ہو چکی ہے قوت گناہ سے بچنے کی. تو اس لیے نا دعاؤں میں کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت عطا فرما. دعاؤں میں کہ اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت عطا فرما. اور اللہ سے مدد مانگی. ہر فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما. اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور حسن عبادت پر، یا اللہ تو میری مدد فرما. کہ وہ مدد جب آئے گی تو اندر آئے گی، اس مدد سے آدمی عبادت کرے گا، اس مدد سے آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، جس کو توفیق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا بھائی. توفیق جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو پھر آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، ایک دوسروں کو خیر اور بھلائی کی بات بتاتا ہے. توفیق شامل حال ہو گئی ہے. اور جب توفیق ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کچھ نہیں کر پاتا. یہ مبارک محنت تبلیغ کا یہ کام وہ توفیق لینے کے لیے ہے کہ وہ توفیق حاصل ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں آدمی جاوے. 4 مہینے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، ان سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کے راستے میں یکسو ہو کر نکلے اور ان چیزوں کا طالب بن کر نکلے. وہاں جا کر اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا طالب نہ ہو. ٹھیک ہے وقت پر ضرورتیں پوری ہوگی، لیکن جماعت میں نکل کر بھی اس کا ہدف، اس کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا کوئی ہدف ہے. دوست جا رہا ہے اس لیے دوستی کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے آدمی جا رہا ہے. وہ اللہ سے دوستی کرنے تھوڑا گیا ہے. ایک دوست جا رہا تھا، وہ دوستی کرنے دوست کے ساتھ چلا گیا ہے. بلکہ اچھی نیت بنا کر اللہ سے توفیق مانگنے کے لیے اور دین پر چلنے کی مشق کرنے کی نیت سے آدمی جماعت میں نکلے. اپنے گھر بار کاروبار کو اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے ترک کرے، اپنی خوشی سے ان کو چھوڑے. ایک کام کے جیسے کوئی آدمی فوراً کمانے کے لیے جاتا ہے تو اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے بھی بچوں کو چھوڑتا ہے. ان کو کیا کر جاتا ہے، گھبرائیو مت، ہمت سے تم رہیو، میری فکر مت کرنا. تم ابھی 2 سال تک تو آنے کا چانس نہیں ملے گا، لیکن 2 سال کے بعد میں ضرور آؤں گا. ارے کہہ کر جاتا نہیں جاتا کہ ابھی تو نیا نیا ہوں، میں جاؤں گا تو وہاں 2 سال تک تو آنے کا موقع ملے گا، لیکن 2 سال کے بعد میں ضرور آؤں گا، اس میں لیٹ نہیں کروں گا. اور پورے شرح صدر کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے گھر والوں کو مطمئن کر کے جاتا ہے. ایسے آدمی اپنا ایمان بنانے کے لیے، اپنا عمل ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے پورے شرح صدر کے ساتھ نکلے. زبردستی کا سودا نہ ہو
یہ دوست کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، شرح صدر کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں ایمان بنانے کے لیے جا رہا ہوں، ایمانی پاور حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں عبادت کی قوت پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور دین کی اس عظیم محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ آدمی چلے گا اور 4 مہینے ایک مرتبہ لگا لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو ایمانی پاور دے دے گا، عبادت کی لذت دے گا، اللہ مخلوق خدا کی ہمدردی دے گا، اپنا ذاتی تعلق عطا کرے گا، آخرت کی فکر مل جائے گی، یہ بنیادی چیزیں نصیب ہو جائے گی یہاں۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ سب طے کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے لگائیں گے، بلکہ اس میں تو زیادہ تر 4 مہینے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی کس کے لگے ہوئے 4 مہینے برابر کریں نا شاید، تو بیرون کی تشکیل کریں بھائی۔ اچھا، اس میں سے سالانہ چلہ کس کا لگتا ہے؟ ہر سال ایک چلہ، ان کی تعداد بہت کم ہے، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے سالانہ چلہ بھی نہیں لگا۔ دیکھو یہ محنت ایسی ہے کہ سمجھنے کے بعد آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر کسی بھی قیمت پر چھوڑ دے گا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کو سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کام میں لگا تھا پھر وہ بیٹھ گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو مولانا فرماتے تھے کہ بھائی وہ سمجھ کر نہ لگا تھا نہ سمجھ کر چھوڑا ہے، اس نے وہ نہ سمجھ کے لگا تھا اور نہ سمجھ کے چھوڑا ہے۔ پھر مثال دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر میں سے 100 روپے کا نوٹ لے کر نکلا، کھیلتا کھیلتا باہر گیا، گھر کے باہر کھیل رہا تھا اسی نوٹ سے، اور اس کی نظر پڑ گئی ایک پتھر پر، خوبصورت پتھر پڑا تھا گھر کے باہر، تو وہ نوٹ وہاں رکھ کے پتھر سے کھیلنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ نوٹ رکھ کے پتھر لے کے گھر میں آ گیا، نوٹ وہاں چھوڑ دیا اور پتھر لے کے گھر میں آ گیا۔ تو مانا کہ اس بچے نے نوٹ کو سمجھ کے پکڑا تھا نہ سمجھ کے چھوڑا ہے، وہ تو کھیلتے کھیلتے گیا تھا، کھیلتے کھیلتے پتھر لے کے آ گیا، تو وہ نوٹ اس نے نہ سمجھ کے پکڑی تھی نہ سمجھ کے چھوڑی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے تو ہماری گزارش ہے، بلکہ اور بھی جو باقی ہیں ان میں شاید چلہ تو سب کا ہی لگا ہوا ہے۔ اچھا، جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں چلہ لگا ہے وہ ہاتھ اوپر کرو۔ 4 مہینے نہیں لگے اور چلہ لگا ہے۔ اچھا، جن کے 4 مہینے بھی نہیں لگے، چلہ بھی نہیں لگا، 3 دن لگے ہیں، اب شاید کوئی بچا نہیں ہے، یعنی سب وقت لگے ہوئے ہیں، اور سمجھدار لوگ ہیں آپ اپنی اپنی دنیا کے اعتبار سے، یا تو ایجوکیشن کی لائن سے آپ حضرات نے سمجھ بوجھ لی اور آگے بڑھے ہیں، یا تجارت اور دیگر دنیاوی شعبوں کے اعتبار سے آپ لوگ آگے بڑھ کر اپنے قوم میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں سمجھدار لوگ شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہوں گے خاندان میں، محلے میں لوگ آپ سے اپنی دنیا کے کاموں سے متعلق مشورہ کرتے ہوں۔ سب سے بڑی چیز ہماری آخرت ہے، سب سے بڑی چیز آخرت ہے۔ اس سمجھ بوجھ کا بھی اللہ سوال کرے گا ہم سے، جس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا اللہ کے پاس سوال ہوگا کہ اتنا مبارک کام اللہ نے ہم کو دیا ہو اور اتنا بہترین کام ہو، اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، دنیا میں برکتوں کے دروازے کھولیں اور ہم لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، خیر کا ذریعہ بنے۔ تو اس کو تو آدمی کو پوری قوت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی صورت میں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے پاس خالص یہی فکر تھی، خالص مقدر کی دنیا ضائع نہیں ہوگی۔ ہاں، بہت سارے ابھی اس پچھلے 25-30 سالوں میں دنیا دار قسم کے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی اور دنیاوی شہرت یافتہ شخصیتیں بھی بہت ساری ہیں کہ جو تبلیغ کے اس کام میں لگے اور لگ کر اس کے ہو کے رہ گئے، اور اپنے سارے شہرت کے اسباب انہوں نے چھوڑ دیے، سارے شہرت کے اسباب چھوڑ دیے انہوں نے، اور اپنی دنیا کو انہوں نے دین کی محنت کے تابع کر دیا۔ تو ان کے مقدر میں تھی تو اللہ دے رہا ہے ان کو، ان کے مقدر میں جو تھی دنیا اللہ انہیں دے رہا۔ یہ جنید جمشید جو تھا، جنید جمشید ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہو گیا اس کا، تو اس کے مقدر میں شہرت بھی تھی، دنیا بھی تھی،
دونوں تھی. پہلے غلط راستے سے شہرت حاصل کی اس نے, پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, توبہ کی. تو توبہ کے بعد زبردست حالات آئے اس کے اوپر, زبردست حالات آئے. خود ہی اپنا قصہ سناتا تھا, اور ایسے حالات آئے کہ بالکل چوپٹ ہو گیا, گھر کے کھانے کے پیسے نہیں رہے, ایسے حالات ہو گئے. لیکن اپنی توبہ پر جمع رہا. شیطان نفس بہت حاوی ہوا, اور ایسے موقع بھی ملے کہ توبہ ترک کر دے, توبہ چھوڑ دے, لیکن اپنی توبہ پر جم گیا. اس کی بیوی کا بڑا حصہ رہا اس کو جمانے میں, جم گیا وہ. تو مقدر میں اس کی زندگی تو اتنی تھی لکھی ہوئی جتنے سالوں میں گیا, لیکن دنیا میں مشہور ہونا اس کے ذمہ تھا. تو اللہ نے بجائے اس کو مقبول کیا, لوگوں کے درمیان, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. وہ دیندار بنا نا تو اس کو فالوور زیادہ ہو گئے, دیندار بنا تو اس کے فالوور زیادہ ہو گئے, اس کا اقتداء کرنے والے بڑھ گئے. اور اس کے مقدر میں مال تھا تو اللہ نے دوبارہ دنیا کا دہانہ کھولا اس پر, اور ایسے اسباب کیے کہ وہ اور اس کی نسلوں کی نسلیں کھائے گی, اس کی نسلیں کھائے گی. توبہ کر کے دیندار بن کے گیا, اپنی آخرت بنا کے گیا, اور اپنے پیچھے بہت سو کے آخرت بننے کا ذریعہ بن گیا. اللہ کا معاملہ بندے کے اندر سے ہے کہ اندر کتنا پکا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس کام کو کام بنا دیں. اتنا بڑا علاقہ ہے سرخیز کا. کل عصر کے بعد کارگزاری آ رہی تھی, واقعتاً ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بنجر علاقے میں بیٹھے ہیں. 5000 مکان ہیں اور 10,000 بالغ مرد ہیں, اور وقت لگائے 148 4 مہینے والے, 378 چلے والے ہیں. پورے علاقے سے جماعت کے دسمبر میں گئی, کوئی جماعت نہیں ہے. بڑے بڑے جو شہر کے اکثر علاقے, یہ جو جماعتیں زیادہ تر دیہاتوں کی ہیں, 10 جماعتیں اس میں سے 6-7 جماعتیں دیہاتوں کی, 4 مہینے کی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت بڑا علاقہ ہے, اور کتنا باہر کے مسلمان آ کر بسے. یہ میں نے کہا نا کہ ہم نے سماج کو بہت سکڑ دیا ہے. سرخیز والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یو پی والے ہیں, وہ بہار والے ہیں, وہ بنگال والے ہیں, وہ سب ہمارے ہیں, وہ ہمارا کنبا ہے ہم سب کا. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کی عیال ہیں. وہ کہیں والے بھی ہیں, وہ سید ہو, پٹھان ہو, منصوری ہو, سب اپنے ہیں. یہی تو ایک محنت تھی جو سب کو اپناتی تھی. اگر اس میں بھی ہم الگ کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ آپ کیا بچے آپ کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. سب کے ساتھ ہمارا گھلنا ملنا, ان کے پاس جانا, ان کی خیر خبر لینا, یہ مسجد کی جماعت کے راستے سے جو محنت ہے نا, گھر گھر کے ہر فرد کی ملاقات, اتنا بڑا عملہ جہاں پر ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا ہے, دنیاوی اعتبار سے بااثر لوگوں کا ہے, اور وہاں محنت کی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ محنت معروف نہیں ہے, چلو یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بھائی عملہ ہے لیکن محنت معروف نہیں ہے, کام لوگوں کے درمیان میں معروف نہیں, لوگ پہچانتے نہیں اس کام کو. کتنے سارے اجتماعات ہو چکے, بلکہ سرخیز بسائے اجتماع پر, اجتماع کی زمین پر بسائے, جہاں اجتماع ہوا تھا وہاں آبادی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم دیکھو, دنیا ایسی ہے کہ جتنا اندر اتریں گے کوئی باہر, یہ دلدل ہے, دلدل دنیا جو نا, دنیا جو سمندر کے کنارے کھاڑیوں میں دلدل ہوتا ہے, جہاں خالی وہ بھرتی میں پانی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, تو وہاں دلدل ہوتا ہے. وہ دلدل جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اندر اتر گیا تو باہر نہیں نکل سکتا, بغیر کسی کی مدد کے وہ نکل نہیں سکتا. وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اندر اترتا جائے گا, جتنا ہلے گا نا اتنا اندر جائے گا وہ دلدل میں. یہ دنیا دلدل ہے, جتنا اندر جائے گا آدمی باہر نہیں آ سکے گا. اس لیے اللہ نے چوکنا کیا ہے. جس اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ اللہ نے کہا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے, یہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ٹھیک ہے, بقدر کفاف آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے دنیا میں لگتا ہے, اتنا کاروبار کر لے جس سے آدمی کا گزارا ہو جائے, گھر والوں کا گزارا ہو جائے. باقی زیادہ اس میں اترنا عقل مندی کی چیز نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اس کو عقل مندی قرار دیا. زیادہ اس کی شکلوں میں اندر جانا,
اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں ہمارے اس گئے گزرے دور میں ایک آسان کام دیا ہے، دعوت کا آسان کام، کہ بڑا سے بڑا تاجر بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایسا ملازم جو روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے، اور ایسا مزدور کہ جس کی مزدوری پر اس کے گھر کا گزارا ہے وہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو نا بوڑھے لوگ کتنے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے طبیعت پر لینے کی بات ہے، دل سے فیصلہ کرنے کی بات ہے، کہ دل سے اندر سے آدمی فیصلہ کرے کہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ ابھی تک ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کمی ہوئی ہے، تو نے اتنا بڑا ہم کو کام دیا۔ اور دیکھو آج دنیا کے وہ ملک جہاں لائف بیزی ہے، بیزی لائف والے لوگ 8 گھنٹے روزانہ اللہ کے کام کے لیے اپنی مسجدوں کو دے رہے ہیں، بڑے لوگ۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پودرا والے ایک مرتبہ ملاقات میں گئے تھے، ہم کو سنا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے میں کینیڈا جا رہا تھا، وایا امریکہ جہاز تھی، تو ایک جگہ اسٹاپ تھا، وہاں کچھ 2-4 گھنٹے کے ہولڈ تھا، نماز بھی بیچ میں آتی تھی، تو مجھے بڑا ٹینشن تھا کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور ایئرپورٹ بدلنے کا تھا، میں اکیلا تھا، تو کافی مجھے پریشانی تھی کیا ہوگا۔ وہ جیسے میں وہاں اترا تو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا، تو 2-3 آدمی امامہ کرتا پاجامہ والے وہ سامنے سے میرا نام پوچھتے ہوئے آئے میرے پاس، اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ مولانا عبداللہ، میں نے کہا میں ہی ہوں، تو میں بھی تعجب کر رہا تھا یہ لوگ کون ہیں۔ پھر وہ مجھے باہر لے گئے، ایئرپورٹ سے باہر نکل کر کہنے لگے دیکھو یہاں قریب میں مسجد ہے، اگر آپ چاہو تو وہاں چلے جائیں، اور اگر آپ چاہو نماز یہاں پڑھنی ہے تو ہم مصلی لے کر آئے، تو یہاں ایک کونے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کھانا بھی ہم لے کر آئے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے چلنا نہیں، زیادہ نہیں جانا، یہی نماز پڑھ لیتے۔ تو ٹھیک ہے، وہاں ہم نے بچھایا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جو آدمی تھا مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے لگا حضرت آپ کی فلائٹ تھوڑی لیٹ ہوئی اور میں اپنے وقت کی ترتیب دے کر آیا تھا، اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، لیکن یہ 2 آدمی لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو اگلی فلائٹ پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ اور میں نے بولا مسافہ کیا، میں نے مسافہ معانقہ کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ پھر وہ 2 تھے، ان کے ساتھ میں رہا، کھایا پیا سارا ہوا مجھے، اگر پھر میں نے پوچھا وہ آدمی کون تھا جو چھوڑ کر گیا اور تم کو لے کر آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ یہاں کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، جس کے یہاں 4 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی، 4 مہینے پہلے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ہم لوگ تھے اور ایک آدمی نے خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے مولانا ہے جو آ رہے ہیں، تو ان کو ایئرپورٹ سے لے کر چھوڑنا ہے دوسری جگہ پر، تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور وہ جو ہے تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مولانا تعجب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس جماعت نے لوگوں میں کیسی طاقت پیدا کی ہے کہ ایسا آدمی جس کو یعنی وہاں منٹوں کے ڈالر ملتے ہیں، منٹوں کے ڈالر ہیں، وہ اپنا وہ چھوڑ کر اللہ کے لیے کسی اجنبی کی جس کو جانتا بھی نہیں تھا اس کی خدمت کرنے کے لیے آ گیا وہاں۔ یہ اسپرٹ اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی بہت کچھ مشکل لگتا ہے ہم کو کہ یار کیسے ہوگا، ہمارا دھندا اصل میں بہت بڑا ہے، ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، ہمارے ذمہ جوابداری بڑی ہے، ہم سب کنویں کے مینڈک ہیں، کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، کنویں کا مینڈک، تو پورے کنویں کا چکر لگا کے پھر ایک اونچی جگہ آ کر کھڑا کہ ہے کوئی میرا مقابل، تو کون ہوگا وہاں پر؟ ارے ہوگا کوئی وہاں پر؟ پھر دوبارہ چکر لگایا پورے کنویں کا، پھر اونچی ایک جگہ آتا کہ ہے کوئی میرا مقابل، کوئی آئے گا وہاں؟ لیکن اس کو تالاب میں ڈالے تو اب چکر لگائے گا وہ تالاب کا؟ ارے بولو نہیں بھائی، اب چکر لگائے گا وہ کہ نہیں بھائی؟ تو ایسے ابھی ہمارا حال ہے، ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے کہ یار ہم بہت بیزی ہیں، ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے ذمہ بہت کام ہے۔ جب جائیں گے ایسے لوگوں سے ملیں گے کہ جو اپنی اپنی پوسٹوں پر، بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک آدمی پورا مدرسہ چلاتے ہیں، ایک آدمی ہے، ایک آدمی اپنے محلے کا پورے مکتب کا نظام کرتے ہیں، ایک آدمی پورا اسکول چلاتا ہے، ایک آدمی کئی اسکول چلاتے ہیں۔ لیکن اتنا ہے، وہ ایک ہمارے پرانے بزرگ تھے، وہ ان کے پاس کوئی ایک دوسری فکر والا آدمی
دینی تحریک سے جڑا ہوا آدمی، وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم تبلیغ والے کیا کرتے ہو؟ کلمہ نماز کرتے رہتے ہو بس، اور کلمہ نماز۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے کام بتائے جن کو کہا تھا کہ میں اتنے مدرسے چلاتا ہوں، ایک اسکول کا انتظام کرتا ہوں، اور اتنی بیواؤں کا خرچہ نبھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری تبلیغ میں 5واں نمبر اخلاص نیت ہے۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ہماری تبلیغ میں 5واں نمبر کیا ہے؟ اخلاص ہے، کہ ایک اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا، کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، لیکن جو پھرتے ہیں وہ دکھتا ہے خالی، باقی سب چھپا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس محنت میں لگنے کے بعد آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، ہاں، اور توفیق بڑھ جائے گی اور زیادہ، اور اللہ اتنا سارا کروائے گا، اتنا سارا کہ جب وہ کریں گے تو پھر اندر سے خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہم سے بہت کروایا، اور جب قیامت میں اس کا بدلہ دے گا تو اس وقت اور زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ پیچھے کی زندگی پر پچھتاوا بھی ہوگا کہ کاش کہ پہلے سے ہی تبلیغ میں لگتے اور دعوت کے مبارک کام کے ساتھ اپنی دنیا اور دنیا کے دوسرے تقاضوں کو دیکھتے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنی اپنی جگہوں پر اس کام کو پابندی سے کریں۔ پڑھا لکھا طبقہ اچھی طرح کر سکتا ہے اس کو۔ میں نے دیکھا اکثر دنیا کے علاقوں میں جو اچھی طرح سے پابندی کے ساتھ کام کو کر رہا ہے، اس میں 2 طبقات ہیں، ایک پڑھے لکھا طبقہ، ایک تاجروں کا طبقہ ہے۔ زیادہ تر جو ہے کسان لوگ سیزنیبل ہے، زیادہ تر کہ 4 مہینے ان کے پاس چھٹی ہوتی ہے، اس میں اچھا وقت لگا دیتے وہ خروج میں۔ مقام پر جو جمنے والا بڑا طبقہ ہے، اس میں 1 نمبر پر آئے گا پڑھا لکھا طبقہ، ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچررز ہیں، اور اس دیگر شعبوں سے جو متعلق پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اہتمام والی ہوتی، پابندی والی ہوتی، روزانہ اپنی اسکول کالج کی اور اپنے شعبے کی دواخانے کی ڈیوٹی جو ہے متعین ہوتی ہے، اس متعین ڈیوٹی میں وہ پابند ہوتے ہیں، تو اس پابندی کا اثر دین پر بھی ہوتا ہے۔ پابندی سے 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں، پابندی سے اپنا ہفتہ طے 3 دن لگا دیتے ہیں، ان کا مہینہ طے ہے سالانہ 10 سال سے 20 سال سے کس مہینے میں چلہ لگاتے ہو۔ اکثر ضلعوں میں، صوبے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر ضلعوں کے پرانے جتنے ذمہ دار ہیں وہ زیادہ تر ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچررز ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو اٹھایا اچھی طرح سے، پابندی سے کیا اس کو۔ پھر دوسرا طبقہ تاجروں کا ہے، تاجروں کا طبقہ ہے، اور یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس لیے ان صلاحیتوں کی قدر کریں، ان صلاحیتوں کی قدر کریں، اور اللہ سے مانگیں۔ ہاں، یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے۔ ایک آدمی حج میں جاتا ہے، پتہ نہیں 100-200 مرتبہ دعا کرتا ہے، تب جا کے جاتا ہے وہ، اور 100-200 آدمیوں سے دعا کرواتا ہے، تب جا کے وہ پہنچتا ہے وہاں۔ یہ اللہ کے دین کا، یہ فرائض کو زندہ کرنے کی، حج ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے، یہ سارے فرائض کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ اس کو اللہ سے مانگے، گھبراوے نہیں، ڈرے نہیں، ہاں، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے، جان بچانے کی فکر نہ کریں، جان بچانے کی فکر نہ کریں، مال بچانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، بخیل اپنا سارا مال چھوڑ کے مرتا ہے، اس کا کفن بھی کوئی دوسرا لے کر دیتا ہے۔ مال بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لگانے سے فائدے بہت ہیں، اس کو پورے فضائل صدقات بھری ہوئی ہے، اور جان بچانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے گھر کی راحت و آرام کی زندگی پر راضی نہ ہو جاویں، وہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جسم بیمار ہوا ہے تو اس کو راحت تھوڑی دے دیں، باقی عیش و عشرت کی زندگی یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے امت کو عیش و عشرت پر نہیں ڈالا ہے، گھر کی زندگی پر راضی نہیں کیا ہے، اپنی امت کو حرکت دی ہے حضور علیہ السلام نے۔ جب امت کو حرکت دی تو اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ سے نکل کر قیصر و کسریٰ کے دربار میں پہنچ گیا، اور ہندوستان کے حدود تک آ گیا۔ امت کو حرکت دی حضور علیہ السلام نے، حرکت ہے ہمارے ذمے، جمود کی زندگی نہیں، اپنے عیش و عشرت پر راضی نہ ہو، اور عیش و عشرت کے زیادہ اسباب کھڑے نہ کرے تاکہ گھر میں جی لگ جائے۔ اگر گھر زیادہ اچھا بنا لیا اور گھر میں عیش و عشرت کے اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، پھر وہ گھر چھوڑنا اچھا نہیں لگے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے رشتہ داروں کے وہاں مہمان جاتے تھے، 2-2 4-4 دن ٹھہرتے تھے، کیونکہ لیول سب کا برابر ہوتا تھا، یہاں بھی جھوپڑا وہاں بھی جھوپڑا ہے، یہاں بھی جھوپڑا وہاں بھی جھوپڑا ہے، وہاں بھی صبح چاول کے ساتھ چائے پیتے تھے، یہاں بھی چاول کے ساتھ چائے ہوتی تھی،
اور اب معیار زندگی اونچا ہو گیا ہے تو رشتے داروں کے گھروں میں بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو بھائی ہمارا ایسا بیڈ روم ہے اور ایسا ڈرائنگ روم ہے اور ہمارا تو ٹوائلٹ ایسا ہے اور ہمارا کچن ایسا ہے، تو شام ہوتے ہوتے آدمی گھر بھاگتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر کی فیسلٹی یہاں نہیں ہے، اور یہی بہت سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے دین کی محنت میں بھی، کہ گھر میں ایسی فیسلٹی کا آدمی عادی ہو چکا ہے کہ اب گھر سے باہر مسجد میں سونا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مسجد کے گھر کے باہر 3 دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایمان والا جو ہے ایمان والا وہ اس زندگی کا عادی نہیں تھا۔ یہاں تو امیر المومنین ہے جو عمر رضی اللہ عنہ، اور دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے مدینے کے ایک طرف میں ایک درخت ہے اس کے نیچے جا کر سوئے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین ہیں، کوفہ تک ان کی حکومت ہے اس وقت، کوفہ تک، عراق تک، اور یہاں درخت کے نیچے لیٹے ہیں، ایک اینٹ اپنے سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ اس مجاہدے کی زندگی کا اس امت کو عادی بنایا تھا۔ اس محنت سے 4 مہینے جب نکلیں گے دیہاتوں میں، شہروں میں، تو دھیرے 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 وہ دوبارہ وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، صفت جوہد، اور جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی پھر یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا، پھر تبلیغ مشکل نہیں ہوگی، پھر 3 دن لگانا، دیہات ہو، شہر ہو، بستی ہو، گاؤں ہو، اندر میں ہو، باہر ملک میں ہو، کہیں بھی جانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ طے کرو انشاءاللہ، جنہوں نے 4 مہینے ایک بار لگائے وہ دوبارہ کی نیت کرو، اور جن کے ابھی تک نہیں لگے وہ طے کرو کہ انشاءاللہ ضرور ہمیں 4 مہینے لگانے ہیں۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، کھڑے ہو کر پیش کرو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گھبراوے نہیں، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا، وہ جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون نیت کرتا ہے؟ کیا بھائی کیسے لکھو گے نام؟ کوئی مشین ہے آپ کے پاس سب کے اوپر گھما دے تو ان کے نام آ جاوے؟ ہاں ادھر آ جاؤ، ایک طرف، اس طرف آ جاؤ آپ لوگ، اور اپنے مہینوں کی تعین کر لو، اور لمبا مت جائیے آگے، یہ رمضان سے پہلے پہلے نکلنا ہو جاؤ ایسا کر لینا۔ ادھر آ جاؤ اس طرف بھائی، آپ تھوڑے سے آپ حضرات اندر آ جاؤ، یا جگہ ان کے لیے بنا دو، اور اندر آ جاؤ، آپ لوگ ادھر آ جاؤ بھائی۔ بھائی اور آپ لوگ بھی آ جاؤ تھوڑا، تو وہ جگہ پوری ان کے لیے خالی کر دو اس طرف۔ بھائی آگے آ جاؤ بیٹا، اور آگے آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ میری کرسی کے پاس، اب آ جاؤ آپ لوگ بھی، پیچھے والا بھی آگے آ جاؤ، ادھر جگہ، ادھر آ جاؤ 2-5 آدمی، آپ لوگ ادھر آ جاؤ تو جگہ ہو جائے گی۔ اور 2 طرف سے لکھو، ایک ادھر سے کوئی لکھ لو، ایک ادھر سے لکھ لے، اپنا مہینہ بھی ساتھ ساتھ میں لکھوا لینا۔ بھائی آپ آ جاؤ نا، ان کو کہو، ان کو ادھر آ جاؤ، آپ لوگ ادھر آ جاؤ، بیٹھے بیٹھے ہی۔ اچھا ان میں اور کتنے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں پہلے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ؟ اور چلہ لگتا ہے پابندی سے؟ کس کا چلہ لگتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو۔ 2 4 5 7 9 10 11 12 13۔ اتنا تو طے کر لو آپ لوگ کم از کم کہ ہر سال چلہ پابندی سے لگائیں گے، اور اپنی جماعتیں بناؤ۔ کل جو کارگزاری آئی اس میں پورے حلقے سے سال بھر میں ایک جماعت چلے کی، 10 مسجدیں، یا جن کی زیادہ ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک حلقے کی، جن کی 14 مسجدیں ہیں 5 جماعتیں تھی چلے کی۔ اب اتنی جماعتیں تو ابھی ایک ایک مسجد سے نکلتی، ایک جہاں کام ہوا اب تو وہاں ایک مسجد سے 5 جماعتیں، 8 جماعتیں، 10 جماعتیں چلے کی، اور 4 مہینے کی اس کے ساتھ 2 جماعتیں، 3 جماعتیں 4 مہینے کی ہوتی۔ ابھی اتنا بڑا سرخیز علاقہ ہے اور ماشاءاللہ عملہ بھی ہے۔ آپ حضرات طے کرو گے تو آپ میں سے ہر آدمی کے ساتھ ایک جماعت ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک تیار ہوا وہ اپنے ساتھ تیار کرے گا۔ اور دیکھو جتنا لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اتنا لوگوں کا گناہوں سے بچنا ہوگا۔
اندر پاور آئے گا، ورنہ دھیرے 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 جو ہے نا بے دینی ادھئی کے طرح آتی ہے. ادھئی جانتے ہیں؟ ادھئی کہتے ہیں دیمک، جس کو اردو میں کیا اپنے یہاں ادھئی کہتے ہیں گجراتی میں. تو بے دینی جو ہے نا بے دینی اور دیمک کی طرح آتی ہے. ایک اچھا خاصا بڑا نیم کا درخت، لیکن ادھئی اندر سے لگتی ہے. لگتے 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 جب گرتا ہے تب پتہ چلتی ہے کہ گیا، اب کوئی چانس بچانے کا. ایسے معاشرے کو دیمک کی طرح بے دینی کھاتی، اور ایسے ایسے اسباب آ رہے ہیں معاشرے میں کہ ایک دیندار آدمی نمازی ہے، اچھا خاصا ہے، لیکن اس کے گھر میں دیمک کی طرح پھیل رہا ہے. پوتوں سے، نواسوں سے، بہوؤں سے وہ دیمک آتا ہے گھر میں، کہ پورا گھر دیندار تھا، ایک بہو آ گئی ایسی بے دین، اور پھر اس نے دھیرے 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 اندر سے گھر کو خراب کر دیا. یہاں دینداری تھی، لیکن ایک نواسا ایسا ہو گیا، باہر سے آیا، وہ ہفتے میں ایک دن آتا تھا، ماموں کے بیٹوں سے بیٹھتا تھا، وہ دیمک کی طرح لگ گیا. یہاں سے دو کو الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. جتنے سارے حساب ہم لوگ جوڑ رہے ہیں اور جتنے سارے قلابیں ملا رہے ہیں، وہ سارا ایک بہانہ ہے. باقی سب اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور وہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. اپنی قدرت سے اس نے پیدا کیا کہ مٹی کا پتلا بنوا کر آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا. اندر کی کوئی چیز ڈیزائن نہیں ہوئی ہے، باہر کا ایک پتلا تیار کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس نے اپنا حکم بھیجا، روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. لوگ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے. روح کیا ہے؟ اب یہ روح قبض ہو گئی، روح نکل گئی، آدمی مر گیا، تو لوگ سوال کریں روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا امر ہے. ہو گیا تو آدمی زندہ، اور اس کا حکم نکل گیا تو مردہ ہو گیا. تو اپنی قدرت سے اس نے بنایا ہے اور قدرت سے ہی چلا رہا ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے دوسری چلانے والی. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارے بہانے ہیں. زمین سے غلہ آ رہا ہے اور آسمان سے پانی آ رہا ہے، اور دیگر جو کچھ ہے، پھل پر پھول نکلتا ہے، پھر اس پر ایک درخت پر پھول نکلتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں رس آتا ہے. کہاں سے سب اندر جاتا ہے؟ کہ وہ تو اس کی قدرت ہے. درخت جو ہے وہ تو بہانے کے طور پر اگایا ہے، اس کی تھوڑی ضرورت ہے اس کو، ایک بہانہ کرتا ہے. وہ دو میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں اور نطفہ ٹھہرتا ہے، اور پھر وہی پانی کے ناپاک قطرے سے وہ آنکھیں بھی بنتی ہیں، ناک کی نرم ہڈی بھی اس سے بن رہی ہے، اور ہاتھ کی سخت ہڈی بھی اس سے بن رہی ہے، اور گردہ بھی اسی سے بن رہا ہے، کلیجہ بھی اسی سے بن رہا ہے، اور پھیپھڑا بھی اسی نطفے سے بن رہا ہے. کہ وہ نطفہ بہانہ ہے، اس میں کہاں طاقت ہے.
تو ایک بہانہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. جو الجھ گیا اس میں، الجھ گیا کائنات کی شکلوں میں، بنانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوا. انسان الجھا ہوا ہے ابھی بھی، اور دن بدن الجھتا ہی جا رہا ہے، دن بدن الجھتا جا رہا ہے. اس گرہ کو تو پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھلوا دیا اللہ نے. اور قرآن میں جگہ جگہ ایک گرہ کھول دی، لیکن پھر بھی آدمی ادھر دیکھتا نہیں ہے. جہاں گرہ کھلی ہوئی ہے وہاں دیکھتا نہیں ہے، جہاں گرہیں الجھی ہوئی ہیں، گانٹھیں جہاں لگی ہوئی ہیں وہیں گھوم رہا ہے اور مزید الجھتا جا رہا ہے. یہ تو سارا بہانہ ہے، ایک بہانہ اس نے کیا ہے اور انسانوں کو آزما رہا ہے. اس میں انسانوں کو آزما رہا ہے تو اسی میں الجھا رہا انسان. حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ ساری گرہیں کھلوا دی، ساری گانٹھیں کھلوا دی ہیں اور انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا اللہ نے کہ اس میں نہ الجھے بلکہ اللہ کی طرف آوے، اسی اللہ کو پکاریں جو ایک سپر پاور ہے اور کوئی سپر پاور نہیں. شہنشاہ کہلانے کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. شہنشاہ بولتے ہیں نا، شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، تو وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جتنے سارے بادشاہ چھوٹے بڑے دنیا میں ہیں وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اور اس نے اپنی قدرت سے ایک نظام چلایا ہے، اس قدرت پر ہمارا ایمان ہے، اس کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے. اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، مکہ مکرمہ سے لیا، وہاں سے بیت المقدس پہنچایا، پھر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور عرش تک پہنچا دیا. اللہ سے ہم کلامی ہوئی اور پھر واپس آ گئے. جنت جہنم دیکھی، سارے نظارے دیکھے، کئی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، واپس آ گئے. صبح جب آپ نے اپنی معراج کا ذکر کیا تو مکے والے ایک دم سے اشکالات کرنے لگے، سوال کرنے لگے یہ کیسے ہو گیا کہ راتوں رات اتنا سارا. اور ان کو تو ایک ایشو مل گیا حضور علیہ السلام کی تکذیب کرنے کا کہ ظاہر کے خلاف ہیں. اور وہ تو اونٹوں کا زمانہ تھا جہاں ایک ایک منزل ایک ایک دن کی ہوتی تھی. مکہ سے مدینہ جانا ہو تو 7 دن لگے، ابھی تو 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے، اور ٹرین اب تو آئی 2-2.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی، اور ہوائی جہاز آتے 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوگا. ایسے زمانے میں وہ تو زمانہ اونٹوں کا ہے اور ایشو مل گیا ان کو تو جھٹلانے کا، آپ کی تکذیب کرنے کا. تو مکے بھر میں شور مچایا انہوں نے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے. ابو جہل نے تلاش کیا تو ملے نہیں، اور کہیں تلاش کیا تو مل گئے. وہاں جا کر ان سے بات کی اور مطلق بات کی کہ بھئی اگر کوئی آدمی ایسا کہے کہ میں رات میں مکہ سے مدینہ گیا، مکہ سے بیت المقدس گیا فلسطین، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی آدمی تھے، سب سے پہلے ایمان بھی وہی لائے تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اس وقت کا ماحول تو جانتے تھے کیا ماحول چل رہا ہے سارا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات محمد جو ہمارے ساتھی ہے وہ کہتے ہیں تو صحیح ہے،
اگر یہ بات انہوں نے کہا نہیں تھا کہ کون کہتا ہے، ایسے ہی پوچھا تھا کہ ایسے اگر کوئی کہے تو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہمارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے، سچی ہے۔ اسی پر ان کو صدیق کا لقب ملا ہے، اس تصدیق پر کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو ظاہر میں ظاہر کے خلاف بات ہے، تو اللہ کی قدرت ہے، قدرت، اس قدرت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن چند نشانیاں اس نے ایسی بنائی ہیں کہ اس کی قدرت کو دیکھ کر لوگ اس کو پہچانے۔ چند نشانیاں بنائی ہے اس نے، جیسے انسان کا وجود، اور پھر اللہ نے دعوت دی انسانوں کو ریسرچ کرنے کی، وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اپنی ذات میں ریسرچ کرو نا۔ اللہ دعوت دے رہا ہے انسانوں کو کہ تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ کس طرح اللہ نے کیسی قدرت سے انسان کو بنایا ہے، اس کا دماغ کیسا بنایا ہے، اس کا دماغ کیسا بنایا ہے، اور اس دماغ میں اللہ نے کتنا یاد رکھنے کی طاقت دی ہے، کتنا سارا دماغ میں یاد آدمی کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تصویریں اندر ہیں، زندگی پر آدمی نے کتنوں کو دیکھا، اور ان میں سے کتنوں کی تصویر اچھی طرح سے اندر ہیں دماغوں میں، ہزاروں لوگ ہوں گے، اور بعض دماغوں میں لاکھوں ہوں گے۔ جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تو دماغ کے اس سٹور میں سے تصویر سیدھی آنکھوں کے راستے سے وہاں پہنچ کر جو پہچان کرنے کی جو آدمی کے پاس طاقت ہے، اس میں اپنے آپ ساری جا کر دوسری سیکنڈ میں اندر سے جواب آتا ہے فلاں آدمی ہے، بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس کا نام لکھ کر بٹن دباؤ تب جا کے اس کا نام کا وہ آئے گا میموری میں۔ ایسا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں دنیا کی، کتنے کلر ہیں، رنگ ہیں، آدمی جیسے نظر اٹھا کے گرین ہے، ادھر پھرا کہ یہ سفید ہے، ادھر دیکھا بھائی وہ کالا ہے، ضرورت پڑ رہی ہے بٹن دبا کر انتظار کر رہے، ویٹ کرو ابھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ فوراً۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اس پر غور و فکر کرنے کے کہ غور و فکر کریں اس پر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ آدمی اپنی ذات میں تو اللہ کو پہچان لے، اور کائنات میں کتنی چیزوں کو پھیلایا اس نے، ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر بھی اگر آدمی اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے تو اس سے بڑا پاگل اور کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی کسی چیز میں الجھ رہا ہے اور اس سے متاثر ہو رہا ہے جو اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی دنیا کی کسی چیز میں الجھ رہا ہے تو یہ نادان آدمی ہے۔ اس لیے اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو گھر بیٹھے اسلام دے دیا ہے، ایمان کی بڑی نعمت دی ہے، معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، اور ایک قلاش فقیر ایمان والا ایک طرف، تو یہ ساری دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ بھائی کسی کے پاس کوہ نور ہیرا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 10-20 کروڑ روپے ہیں، وہ 10-20 کروڑ سے اس نے 2-4 گاڑیاں لایا ہے، 2-4 مکان بنائے ہیں، تھوڑی بہت زمین خرید رکھی ہے، اور مارکیٹ میں 5-10 دکانیں اس کے پاس ہے، وہ سارا ملا کر 10 کروڑ کا ہو رہا ہے، اور یہ کوہ نور ہیرا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی قیمت اتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ۔ یہ جو کلمہ ہمارے پاس ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے تو یہ کلمہ پڑھنے والا بادشاہ ہے۔
اگر یہ اندر اترا ہوا ہے تو اس کلمے پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کی قدرت پر، اور اس کلمے کے راستے سے آدمی کا کنیکشن اپنے اللہ سے ہے. اس کلمے کے راستے سے اگر اللہ سے سچا صحیح کنیکشن ہے تو یہ دنیا میں بادشاہ ہے. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے پاس یہی پاور تھا، اللہ کا تعلق. صحابہ کے پاس یہی پاور تھا، اللہ کا تعلق. اس لیے دشمنوں کے محلوں میں جا کر جب تکبیر پڑی نا تو زلزلے آ گئے، وہاں پر ان کے محل ہل گئے کہ ایک پاورفل بول تھا ان کے پاس.